وہ پراسرار مسافر جس نے ایک لالچی تاجر کی زندگی بدل دی، حضرت علی کی حکمت۔ ایک MIT انجینئر جو صرف منطق پر یقین رکھتا تھا، ایسے خواب دیکھنے لگا جن کی کوئی توجہ نہیں، عجیب حادثوں سے بار بار بچتا رہا، کوئی نام لے کر اسے پکارتا رہا، اور ایک اجنبی کی چھوڑی ہوئی نوٹ بک جس میں قرآن کی آیات لکھی تھی، اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ اس نے اشاروں کا پیچھا کیا، منطق ناکام ہوئی مگر سچائی نہیں، اور MIT کی ایک خاموش نمازگاہ میں اسے وہ ملا جس نے اس کا دل ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کیمبرج کی ٹھنڈی شام کے خاموش لمحوں میں جب MIT کے ارد گرد لگی روشنیاں لمبے سائے کھینچ رہی تھیں اور صحن تقریباً خالی تھا، ڈینیل مرسر، ایک نہایت ذہین انجینئر جو مساوات، روبوٹکس ڈیزائنز اور ایک ایسے دل کے لیے جانا جاتا تھا جسے کبھی سکون نہیں ملا، اکیلا چارلس ریور کی طرف چل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بہترین کیلکولیشنز اس کے سینے میں بسے خلا کو کیوں نہیں بھر سکتی، اور کیوں بے شمار کامیابیوں کے باوجود اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی انجانی طاقت اسے کسی ایسی سچائی کی طرف کھینچ رہی ہے جسے وہ ابھی سمجھ نہیں پایا۔ اور یہ سب تب شروع ہوا جب MIT میڈیا لیب میں ایک عجیب واقعہ ہوا، جہاں آرڈن سے آئے ہوئے ریسرچر نامی سامی ایک چھوٹی سی نوٹ بک بھول گئے جس میں عربی خطاطی لکھی تھی۔ ڈینیل کو وہ نوٹ بک عجیب طرح سے اپنی طرف کھینچتی محسوس ہوئی، حالانکہ وہ عربی سمجھتا نہیں تھا، اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ وہ الفاظ کیوں اس کے دل کے دروازے پر ہلکی دستک جیسے محسوس ہو رہے تھے۔ اگلی صبح جب اس نے سامی سے اس کا مطلب پوچھا، ایک سادہ ترجمے کی امید میں، تو سامی نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ یہ قرآن کی آیات ہے، دل کے بارے میں، یقین کے بارے میں، اور اس خالق کے بارے میں جس نے ہر چیز کو اس کامل توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے جو کسی بھی مشین سے بہتر ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈینیل ان الفاظ کو سمجھے بغیر بھی ایک عجیب سی سکون بھری ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کے اندر کی کسی گہری چیز نے وہ آواز پہچان لی ہو۔ وہ مزید سوال پوچھنے لگا، پہلے تجسس سے، پھر بے چینی سے، جیسے کوئی پراسرار دروازہ اس کے اندر کھل رہا ہو۔ جلد ہی وہ راتوں کو جاگ کر تراجم پڑھنے لگا، آن لائن قرآنی تلاوت سنتا، اور عربی کی آوازیں اس کے دل پر ایسے گرتیں جیسے سوکھی زمین پر بارش۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پہلی بار جب اس نے سورہ مریم سنی تو کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ وہ اپنے ڈیسک پر تنہا بیٹھا تھا، بلو پرنٹس اور نامکمل سرکٹ سے گھرا ہوا۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بعد آنے والے خوابوں کا کیا کرے، روشنی کے خواب، صحراؤں کے خواب، کسی اجنبی آواز کے خواب جو اس کا نام پکارتی تھی اتنے پیار بھرے لہجے میں کہ وہ ہر بار کانپتا ہوا جاگ جاتا اور اندھیرے میں سرگوشی کرتا، کیوں میں؟ اس کی پریشانی تب اور بڑھ گئی جب اس کی روزمرہ زندگی میں عجیب واقعات ہونے لگے، جیسے ایک دن وہ نیند کے جھونکے میں سڑک پر قدم رکھ رہا تھا کہ اچانک اسے لگا کسی نے اسے زور سے پیچھے کھینچا ہو، اور اگلے ہی لمحے ایک خاموش الیکٹرک کار اس کے ہاتھوں کے فاصلے سے گزر گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ کس نے بچایا، مگر پیچھے صرف سد ہوا تھی۔ یہ لمحہ اسے کئی دنوں تک پریشان کرتا رہا۔ پھر ایک اور عجیب واقعہ روبوٹکس کے تجربے کے دوران ہوا، جب ایک پروٹوٹائپ بازو خراب ہوا اور اس کی کولیگ مایا پر گرنے والا تھا، مگر ڈینیل، جو لیب کے دوسرے کونے میں تھا، بے اختیار چلایا راک جاؤ، اور عجیب بات یہ تھی کہ بازو گرنے سے پہلے ہی رک گیا، ایک ایسے سگنل کی خرابی کے باعث جس کی کوئی تکنیکی وجہ نہیں مل سکی۔ اس رات مایا نے اس سے کہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے تم محفوظ تھے، کسی کو محفوظ رکھ رہے تھے۔ اس کی یہ بات پوری رات اس کے ذہن میں گونجتی رہی۔ پھر ایک طوفانی شام ڈینیل MIT کے نماز خانے میں داخل ہوا، جواب ڈھونڈنے کی آخری امید کے ساتھ۔ کمرہ خالی تھا، پرسکون نرم روشنی میں ڈوبا ہوا۔ وہ انجانے میں سجدے کی حالت میں گر پڑا اور زور سے رونے لگا، خدا، اگر تو ہے، اگر تاو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے تو مجھے بھی دکھا دے۔ چند لمحوں بعد اسے ایسا سکون محسوس ہوا جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں پایا تھا۔ خاموشی میں اس نے آہستہ کہا، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام کا اصل مطلب ادا کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سامی اندر آیا اور اس کے برابر بیٹھ کر نرمی سے بولا، تو وہ کلمات کہہ دو جو تمہارے دل کو سکون دیں گے۔ وہ ڈینیل نے کپکپاتی مگر مضبوط آواز میں شہادتین پڑھے، شیدہ نہ لالے لا اللے وشیدہ نوئے محمدہ ارسولہ اللے، اور جیسے ہی اس نے یہ الفاظ مکمل کیے، اس کے دل پر سے برسوں کا بوجھ آتر گیا، جیسے اندھیرے گھل کر روشنی میں بدل گئے ہوں۔ آنے والے ہفتوں میں اس کی زندگی بدل گئی۔
وہ صبح جلدی اٹھتا، نماز پڑھتا، سکون محسوس کرتا، مسکراتا، معاف کرتا، اور ہر نئی آیت اسے ایسے محسوس ہوتی جیسے وہ کسی عظیم ترین سچائی سے جڑ رہا ہو۔ مگر راز ختم نہیں ہوا۔ ایک رات فجر کے بعد گھر جاتے ہوئے اس نے ایک بوڑھے آدمی کو برف میں لڑکھڑاتے دیکھا اور بھاگ کر اسے سہارا دیا۔ بوڑھے آدمی نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بولا، تم ایک دروازہ تلاش کر رہے تھے اور آج تم اس میں داخل ہو چکے ہو۔ یہ کہہ کر وہ بھیڑ میں گم ہو گیا اور ڈینیل حیرت میں کھڑا رہ گیا۔ اس رات کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اس کا سفر صرف مسلمان بننے تک محدود نہیں بلکہ سچائی کی انتہوں تک ہے جو زندگی بھر کھلتی رہتی ہے۔ ایک سال بعد جب وہ چارلس ریور کے کنارے کھڑا طلوع آفتاب دیکھ رہا تھا، وہ شکر کے چند الفاظ آہستہ سے بولتا ہے، ان نشانیاں، وہ جذبات، وہ حفاظت، وہ خواب، سب اسے ایک ہی جگہ لے آئے تھے، اصل زندگی کی طرف، اصل سکون کی طرف۔ اسے یقین تھا کہ اس کی حقیقی زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو سوچیں کتنے دل آپ اور ہم مل کر چھو سکتے ہیں۔ سبسکرائب پر کلک کریں، اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جو سکون تلاش کر رہا ہو، اور ہمارے ساتھ سچا ایمان اور تبدیلی کی روشنی دنیا بھر تک پہنچائیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہمارے سفر کا حصہ بنیں، ہمارے خاندان کا حصہ بنیں۔ ابھی سبسکرائب کریں۔